اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جناب لقمان حکیم کے بارے میں کہ جناب لقمان حکیم ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے نام سے قرآن میں ایک سورہ نازل ہوا، اور جناب لقمان حکیم بہت زیادہ ان کی داستانیں ہیں جو حکمت بھری ہوئی ہیں، مواعظ سے بھری ہوئی داستانیں، بہت زیادہ اخلاقی داستان بھی مشہور و معروف ہیں، اور ان کے نام سے قرآن میں ایک سورہ بھی آیا، اور انہوں نے تقریباً 1000 سے زیادہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ 1000 سے زیادہ نصیحتیں بیان کی گئی ہیں، اور ان کی نصیحتیں اتنی بہترین اور اتنی اچھی ہوتی تھیں، خدا کو اتنا پسند آیا کہ ان کی نصیحتیں قرآن میں اللہ نے نازل کی، اور اپنے بیٹے سے یعنی بہت زیادہ نصیحتیں کی ہیں، اور وہ کچھ نصیحت قرآن میں ہے ذکر، آپ خود بھی مطالعہ کریں، معلوم ہوگا کہ کس طرح سے جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ کا شرک اختیار مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو، اللہ صرف وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، اور کہا نماز کو قائم کرو، نماز برپا کرو، کہا امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، اور مصیبتوں پر بلاؤں پر صبر کرو، کہا لوگوں کے ساتھ تواضع انکساری سے پیش آؤ، اور جب راستہ چلو تو وہ باوقار ہو کر راستہ چلو کہ لوگ تم سے دیکھ کر کچھ درس اور عبرت حاصل کریں، اور اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کرو، یہ نہیں کہ بہت زیادہ اپنی زندگی کو ہم افراط اور تفریط، یعنی اپنی زندگی کو مذاق مت بناؤ، ایک امر بین الامرین درمیانی راستہ اختیار کرو جو میانہ روی ہے، اور بات کرتے وقت اپنے لہجے کو آہستہ نرم بناؤ، یعنی اس طرح اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، اور ان کی بہت ساری حکایات اور داستانیں جو ہیں لوگوں نے شعر اور ادب فارسی میں اسے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ یعنی مولوی نے اپنی کتاب مثنوی معنوی میں اور سعدی نے بستان و گلستان میں ان کی حکمت کو، ان کے مواعظ کو، جو ان کی پند و نصیحت کی تھی، ان کو شعر کی شکل میں لے کر آئے ہیں، جیسا کہ جناب لقمان کی یہ حکایت بہت زیادہ مشہور و معروف ہے کہ سعدی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں گلستان میں کہ لقمان سے پوچھا گیا کہ ادب از کی آموختی، گفت از بی ادبان، ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ادب کس سے سیکھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ بے ادب لوگوں سے، کہا وہ کیسے بے ادب لوگوں سے، جو خود بے ادب ہوں، جنہیں ادب نہ آتا ہو، کوئی طریقہ نہ ہو، کیسے سیکھ سکتے ہیں، کہا میں نے دیکھا کہ جو میری نظر میں ان کا عمل برا لگا، میں نے اسے ترک کر دیا، کہ جب یہ عمل انجام دے رہے ہیں مجھے برا لگ رہا ہے، تو میں بھی اگر عمل انجام دوں گا تو لوگوں کو برا لگے گا، اس طرح سے وہ جو ان کی نظر میں جو چیزیں بری ہوتی تھیں اسے چھوڑتے تھے، ترک کرتے تھے، اور اپنے بیٹے سے یہ بھی کہتے تھے کہ ہم نشین جو اچھا ہم نشین ہو اسے اختیار کرو، اور ہم نشین جو اچھا ہوتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے جو تمہیں خدا کی یاد دلائے، جو ہمیشہ خدا کی طرف تمہیں متوجہ کرے، خدا کی طرف لے جائے، وہی تمہارا اچھا دوست ہوتا ہے۔ اور جناب لقمان حکیم نے سکوت کو بات کرنے پر برتری دی ہے، یعنی خاموشی کو بات کرنے پر برتری دی، کہا اسی طرح سے برتری حاصل ہے جس طرح سے سونے کو چاندی پر برتری حاصل ہے، تو یعنی سکوت کرنا سونا ہے، یہ سمجھیے کہ سکوت اگر کوئی کرے، ہر جگہ پر انسان کو باتیں نہیں کرنا چاہیے، بہت سی جگہ پہ سکوت اختیار کرنا ہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یہ زبانی ہے جس سے خداوند عالم مواخذہ کرے گا۔ کسی ایک حکایت میں ہے ان کی کہ کسی نے جناب لقمان سے کہا کہ سنو، جاؤ ایک بکری ذبح کرو اور اس کی جو سب سے بدترین عضو ہے، حصہ ہے، اسے لے آؤ۔ جناب لقمان جاتے ہیں، بکری ذبح کرتے ہیں اور سب سے بدترین چیز لے کر آتے ہیں، جب لے کر آتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ اس میں زبان ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا آپ جاؤ ایک بکری کو ذبح کرو اور اس کی جو سب سے بہترین عضو ہے وہ لے کر آؤ، جاتے ہیں بکری ذبح کرتے ہیں، سب سے بہترین عضو لا کے دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں وہی زبان،
کہا یہ کیا، جب میں نے بدترین چیز مانگی تب بھی تم زبان لے کر آئے، اور جب بہترین چیز مانگی تب بھی تم زبان لے کر آئے۔ کہا جی یہی وہ دو چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان بلندی کو بھی حاصل کرتا ہے اور پستی کو بھی حاصل کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ زبان ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ ہم سے مواخذہ کرے گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سب سے بدترین عضو ہے، سب سے بدترین حصہ یہ زبان ہے، اور سب سے بہترین حصہ بھی زبان ہے، کہ اگر انسان اس زبان کے ساتھ حق بات کہے تو بہترین ہے، اور اگر اسی زبان سے وہ چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں اس سے وہ کریں تو وہ جہنم کا حقدار ہوگا، یعنی اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے، آ کر کہنے لگتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت کریں، تو پیغمبر نے اسے فرمایا کہ تم اپنی زبان کے محافظت کرو۔ تو پھر اس نے دوبارہ سے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی اور سفارش کیجیے۔ پھر پیغمبر اسلام نے کہا کہ اپنی زبان کو، اپنی زبان کی نگہداری کرو۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر کوئی نصیحت کیجیے۔ کہا کہ تم اپنے زبان کے مراقب رہو، اس زبان کو کنٹرول رکھو۔ تو شاید اس نے بہت تعجب کیا کہ میں نے 3 بار پوچھا اور ہمیشہ یہی کہا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ مگر تمہیں نہیں معلوم کہ اسی زبان کے ذریعے سے انسان جو ہے آتش جہنم میں ڈالا جائے گا، صرف یہی زبان ہے جس کی وجہ سے آتش جہنم میں انسان کو پھینکا جائے گا۔ تو بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دیکھا جاتا ہے کہ ان کی زبان اتنی خراب ہوتی ہے کہ وہ اچھی بھی بات بولتے ہیں تو بری لگتی ہے، یعنی کبھی کسی کا قصد توہین کا قصد نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے سامنے والے کی توہین کر رہے ہوں۔ تو ہمیشہ زبان کو نرم بنائیں، اور یعنی بولنے سے پہلے سوچیں کہ کیا اس کلام سے، کیا اس جملے سے خداوند عالم راضی ہے یا نہیں ہے۔